وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, and we used to enter into vain discourse with those who engaged. اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, and we used to deny the day of recompense. اچھا, یہ سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے. دیکھیں نماز مسنگ ہے نا آپ کی لائف میں. مطلب میرا بھی یہ ایکسپیرینس ہے, اللہ معاف کرے, کافی زندگی کا حصہ میں نے بھی لاپرواہی میں گزارا اور نماز نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جو ٹین ایج کی بات کر رہا ہوں, یونیورسٹی میں کچھ سال نماز مسنگ ہے نا جی, تو یہ ساری برائیاں آپ کے اندر آئیں گی. یعنی ڈاؤٹس آئیں گے, شہوات آئیں گی, ڈیزائرز آئیں گی, اوبیسلی آخرت سے ایمان اٹھتا جائے گا, آخرت کے بارے میں کویسچنز آئیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ چیریٹی اگر کرو گے بھی تو وہ شاید دکھلاوے کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا, آپ شاید اس نیت سے نہ کرو, اور نہ آپ میں کوئی گیونگ کی وہ ایک وہ خواہش پیدا ہوگی, فیلنگ ڈیولپ ہوگی. اور پھر یہ جو ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ and we used to enter into vain discourse with those who engaged in it. یعنی کہ پھر آپ فضولیات میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ لگو گے. جیسے اللہ نے کہا نا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, تو اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے کہ نماز کے ساتھ اگر آپ اپنی پروٹیکشن نہیں کرو گے تو ظاہر ہے پھر آپ بھی فضول کاموں میں ہی پڑو گے. اور کتنا ٹائم جو ہے وہ یوتھ کھوکھو میں بیٹھ کے اور مطلب ہوٹلس میں بیٹھ کے ڈسکشنز کیا چل رہی ہوتی, مطلب یوز لیس ڈسکشن, گاسپنگ, اور پھر اللہ معاف کرے گندی باتیں, ٹو بی بلنٹ. اور پھر یہ کہ ایون دنیاوی بھی جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں, کیا ان کا خاص فائدہ کیا ہے ان باتوں کا, 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرنا. بہرحال تو یہ جو آیا ہے نا جی کہ ما سلککم فی سقر, کہ تمہیں کس چیز میں سقر ملے, اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یار لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے. مطلب صرف 50 سے 60 منٹ, 40 سے 40 منٹ ہے, 1440 منٹ ہے ایک دن میں, تو کتنی انویسٹمنٹ ہے. اور وہ بھی اللہ کی طرف سے کال ہے, اور اللہ سے ہم لو کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ایسی کیا وجہ کہ کیا چیز مجبور کرتی کہ نہ اٹھے نماز کے لیے. میں اب اس کو پروسیس نہیں کر پاتا ہے, مطلب شاید پاسٹ میں کر پاؤں لیکن آپ مجھے نہیں سمجھ آتا. علی بھائی, میرا خیال ہے وہ نماز کو اس کے کانسیکوینسز کے ساتھ نہیں جوڑتے کہ نماز پڑھنے کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اور نہ پڑھنے کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. اور ظاہر ہے اس میں ماحول سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ ایک ماحول نہیں کریٹ کیا گیا اجتماعی طور کے اوپر کہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہو. کچھ ہمارے ہاں بھی, یعنی آپ صوبہ سرحد کے پی کے وغیرہ والی سائڈ پہ چلے جائیں گے, آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا تو وہ سعودی جو تھے, عرب جو تھے, وہ بہت نماز پڑھتے تھے. نماز یعنی ان کا نماز نہ پڑھنے کا تصور نہیں تھا ان کے. ہم اور مجھے یاد ہے اس قسم کی بھی میں دیکھتا تھا لوگ جو اتنے زیادہ ریلیجس نہیں بھی تھے لیکن 5 وقت نماز پہ ضرور آتے تھے. تو ایک ماحول کریٹ کرنا نمبر 1. نمبر 2, انڈیویجول بیسس کے اوپر انسان کو نا اس کے کانسیکوینسز کے ساتھ جوڑنا. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر تو, اور میرا خیال مغیرہ بھائی نے بھی ایک ایپیسوڈ میں یہیں پہ یہ ایگزامپل دی تھی, اور اس کو دوبارہ شیئر کرنے میں حرج نہیں ہے, کہ اگر تو آج گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ جو انسان مسجد میں نماز پڑھے گا 5 وقت کی, ہر نماز کی عوض اس کو 5,000 روپے ہم دیں گے انعام. آپ یقین کریں مسجد میں جگہ نہیں ملے گی آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ہر نماز پہ 5,000 کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں 25,000 روپے, 4 دن میں 1 لاکھ روپیہ, 8 دن میں 2 لاکھ روپیہ, 16 دن میں 4 لاکھ روپیہ, اور آپ مہینہ کر لیں تو 8 لاکھ روپیہ. آپ اور میں 9 to 5 جاب کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم کہیں گے یار میں تو مسجد میں نماز پڑھتا ہوں, میں 8 لاکھ روپیہ کماتا ہوں. لیکن اللہ ہمیں وعدہ کرتا ہے اس سے زیادہ کا, لیکن وہ ادھر نہیں نظر آتا, وہ بعد میں نظر آئے گا. تو وہ ایمان کی بات ہے, تو کانسیکوینسز سے نہیں جوڑے. تو اس کے گڈ کانسیکوینسز کہ اللہ تعالیٰ اجر کتنا دے گا, اس کا انسان استحضار اپنے ذہن میں, اپنے دل پہ یہ بات لے کے آئے. اور اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز جو ہیں, سقر میں جانا اور جہنم میں جانا, یعنی یہ ایک ریئل کانسیکوینس ہے اللہ تعالیٰ, یعنی ترک الصلاۃ. اور دیکھیں نماز کے معاملے میں کچھ علماء نے تو, اور یہ بڑی سخت بات ہے لیکن حقیقت اور یہاں پہ بیان کرنا ضروری ہے, کہ ترک الصلاۃ, نماز کو چھوڑنے کے اوپر علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ ایسا بندہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. یعنی بے شک آپ کا نام مسلمان ہو, بے شک آپ جو مرضی ہو, اگر آپ مستقل طور پہ اور عمدن العہد الذی بیننا و بینہ الصلاۃ ومن ترکہ فقد کفر, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اس کو ترک کیا متعمداً, خاص طور پہ یعنی انٹینشنلی اور بار بار, تو اس کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ انسان مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. یعنی وہاں پہ تو عبداللہ بن ابی جیسے جو منافقین کا سردار ہے وہ بھی صف اول میں کھڑا ہوا ہے دکھانے کے لیے.
تو یہ بڑا یعنی سیریس. اچھا اس میں احمد بھائی اس میں ایک اور چیز جو ایڈیشنل ہے نا, جیسے آپ نے بتایا کہ کانسیکوینسز کو ہمارے دین نے بہت جگہوں پہ وضاحت کی اس کی. جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم حدیث میں دیکھیں تو حدیث میں اس کی بہت ڈسکرپشن ایک ہمیں بڑی پراپر ڈسکرپشن نظر آتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے حوالے سے ذکر کیا کہ جس بندے نے عصر کی نماز چھوڑی فقد حبط اہلہ ومالہ, اس کا مال بھی تباہ ہو گیا, اس کے اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا. یعنی امیجن کریں کہ ایک بندہ گھر میں داخل ہو یا اپنے گھر واپس آئے, دیکھیں اس کا گھر بھی ختم ہو چکا, اس کی فیملی بھی تباہ ہو چکی ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ ایک ڈسکرپشن دی تاکہ ہم اس کو تھوڑا ریلیٹ کر سکیں. اسی طریقے سے وہ جو غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لیٹ ہو گئی تو آپ نے کہا ملا اللہ قبورہم نارا, کہ اللہ تعالیٰ آگ سے ان کی قبروں کو بھر دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین وہ اس کی بدعا. سبحان اللہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈسکرپشن ہمیں گرافک ڈسکرپشن ایک ملتی ہے احادیث کے اندر, یہ چیز تھوڑا سا ہمیں نا ایک امیج دیتی ہے. اور پھر وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یعنی وہ جماعت سے نماز میں وہ جو لیٹ ہونے والے لوگ ہیں, کہ اگر مجھے ڈر نہ ہو ان لوگوں کا جو گھر میں خواتین ہیں بچے ہیں, تو میں ایک بندے کو حکم دوں کہ وہ نماز کھڑی کرے اور وہ اقامت کہے اور وہ نماز شروع کرے, اور میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں, لکڑیاں اکٹھی کر کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. پھر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی, اللہ کے رسول میں گھر میں نماز پڑھوں گا, یعنی نماز نہیں چھوڑوں, نبینا تھے, مجھے آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے رات کو سفر کرنا, یعنی مسجد میں آنا. اذان کی آواز آتی ہے تو بس تم نے آنا. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی سخت الفاظ اور اتنی احادیث اس کے باوجود. اور احمد بھائی اس میں نا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, شاید آپ بھی اس کو انشاءاللہ ضرور ایڈ کیجیے گا اس میں نماز کے حوالے سے. ہم لوگ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ ون آف دا ریزنز جو علی بھائی نے بات کی نا کہ ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے, ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نماز سے نا بعض اوقات ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم جائیں نا تو نماز ہمیں نا اطمینان اور سکون دے. ناٹ نیسسرلی, ناٹ آلویز, ٹھیک ہے نا, آئیڈیلی تو ہونا چاہیے ایسا, اور اس کے لیے محنت درکار ہے. اگر محنت کریں گے تو ہو جائے گا, لیکن شروع میں نہیں ہوگا. نہیں ہوگا بالکل ایسے. تو اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر نہیں بھی ہوتا وٹ ایور دا کیس, آپ نے ہر اعتبار سے پڑھنی چاہیے, آپ کا دل طوعا و کرہا, بالکل ٹھیک ہے نا, چاہے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, اور پھر اسی چیز سے انشاءاللہ یہ چیز ڈیولپ ہوگی. ایسے میں آخری چیز انشاءاللہ کہ یہاں پہ ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پہ سورۃ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو بہت پکارا مختلف انداز سے, پھر کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, جو خلاصہ تھا ان کی پوری دعوت کا کہ میں نے کہا اپنے رب کے سامنے استغفار کرو, وہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. ویمددکم باموال وبنین, تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا, مال سے بھی نوازے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, تمہاری باغات اور تمہاری نہریں چلا دے گا. تو یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایڈوائس اور نصیحت کا ذکر کیا, اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے. سبحان اللہ, یہاں پہ کانسیکوینسز بتائے گئے استغفار کے, کیا اچھے کانسیکوینسز ہوں گے, آؤٹ کمز کیا, پازیٹیو آؤٹ کمز کیا. سبحان اللہ. اور جیسے کہ آپ نے بھی پہلے بات کی تھی ہمارے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کہ استغفار کروں یا تسبیح کروں, تو آپ نے اس میں حوالے سے بات کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو استغفار آج کل کے دور میں کثرت سے ہمیں رمضان المبارک میں خاص طور پہ ون آف دی آبجیکٹیوز آف رمضان از کہ جو بندہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ, جو رمضان کو پایا اور اس کو اپنی گناہوں کی معافی نہ کروا سکا. اور اس کے ساتھ کیا کیا پازیٹیو آؤٹ کم سبحان اللہ جڑے ہوئے ہیں کہ انسان میرے والد معاشرے کے لیے یعنی اجتماعی طور پہ میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب نصیحت کرتے ہیں دو چیزوں کو لازم پکڑ لو, تمہاری دنیا بہترین ہو جائے گی, آخرت بھی بہترین ہو جائے گی. ایک استغفار کو اور ایک شکر کو. استغفار